अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज ईद का पहला दिन है। हमारे सभी नाज़रीन को सच टीवी की जानिब से, मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं आपका ईद का दिन खैरियत से गुज़र रहा होगा और जो कुर्बानी का जो एक जज्बा है उसको भी यकीनन हमने देखा कि हर साल की तरह हमें वो भी नज़र आया। बहुत सारे लोग कुर्बानी कर चुके हैं, बहुत सारे लोग दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी करते हैं। तो चूँकि ईद की मुनासबत से आज हम थोड़ा सा ज़रा कैजुअल कन्वर्सेशन अपने मेहमानों के साथ करेंगे ऑन अ लाइटर नोट। मैं यहाँ पर वेलकम करूँगा और तारुफ़ कराऊँगा फैसल अब्बासी, एंकर पर्सन हैं जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, 92 न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं। फैसल, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी अरसलान, आपको ईद मुबारक, आपके देखने वालों को ईद मुबारक। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जितने लोग आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जितने मुसलमान हैं, सबको ईद मुबारक। और फैसल के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्मा शौकत जो कि दुनिया न्यूज़ के साथ हैं और इनकी जो मुख्तलिफ बीट्स पर जो इनकी रिपोर्टिंग है वो आप देखते रहते हैं। इस्मा, आपको बहुत बहुत वेलकम और ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। फैसल, कैसा रहा ईद का दिन? ईद का दिन भरपूर अरसलान, जैसे कि सुबह नमाज के बाद फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप पहले दिन कुर्बानी करने वालों में से? मैं पहले दिन कुर्बानी करने वालों में से हूँ और मैं एक दिन पहले कसाई भी ढूंढ लेने वालों से हूँ। तो कसाई अल्हम्दुलिल्लाह भागा नहीं, टाइम पे आ गया? मेरे कुछ डेडिकेटेड लोग हैं जो ओकेजनली ना ओकेजन्स के हिसाब से वो रहते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गया कसाई। अब कसाई तो ओकेजनल नहीं है, वो रेगुलर कसाई है। नहीं, रेगुलर कसाई नहीं है, वो रेगुलर है, लेकिन ईद का जो ओकेजन है उसको लेकर वो हर साल ही तकरीबन साथ होता है। और वो आपके साथ वफा करते हैं, वक्त पे आते हैं, आपको वक्त पे पीछे आते कॉल्स हैं, नहीं जी, करनी पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह। 5-5 मिनट का नहीं कहते? नहीं 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 नहीं, वो मैं रात को ही उनको बुला लेता हूँ, वो घर पे ही स्टे करते हैं और सुबह सबसे पहले काम का आगाज़ जो है। आई होप कि आप उन्हें कैद नहीं कर देते, रात नहीं बुला? नहीं, कैद नहीं करते, कैद नहीं करते। वो यहाँ कुर्बानी हमारे घर करते हैं, फिर उसके बाद वो जहाँ चाहें तो फिर अगले मैं बेसिकली 2-3 दिन उनको फैसिलिटेट करता हूँ, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करता हूँ। दूसरे शहर से आते हैं, गांव से आते हैं, अच्छा, तो ज़बरदस्त। वो बाज़ाब्ता एक चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं, तो वो 2-3 दिन हमारे पास रह जाता है और हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि कुर्बानी आसानी से हो जाती है और उसको फ़ायदा ये हो जाता है कि उसको अकोमोडेशन मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह उठे, नमाज अदा की, फिर उसके बाद कुर्बानी की और फिर और भी आना जाना दोस्त अहबाब के यहाँ। अब थोड़ा खाने पीने का मूड हो रहा था तो अभी आपकी तरफ आए तो देखते हैं क्या देखिए, होता हमने है। बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, आप उन पर हाथ साफ़ करें। मैं ज़रा इस्मा से थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ। इस्मा, आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? काम करते हुए, ऑफिस में छुट्टी होती है, घर में घर वालों का हाथ बटाती हैं, या किस तरह से दिन गुजारते हैं? मेरा ईद का दिन चाहे वो छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो हमेशा ऑफिस में गुजरता है। बस सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, 9-10 बजे ऑफिस आते हैं, रात 8-9 ऑफिस में ही बच जाते हैं। तो काम काज करते हुए नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जिस तरह आम दिन चल रहे होते हैं, ईद का दिन भी वैसे ऑफिस के साथ ही गुजर जाता है। तो फिर क्या डिफरेंट क्या हुआ? मगर ईद का दिन भी वैसे ही है, फिर एक्साइटमेंट होती है ईद की, सिवाय इसके कि ज़्यादा तैयार हो जाते हैं, कपड़े नए बिल्कुल पहन लेते हैं, इसके अलावा क्या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट बस ये होती है कि जब काम काज ख़त्म हो जाता है तो फैमिली गेट टुगेदर होती है, उसमें जाके थोड़ा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड कर लेना, दोस्तों के साथ स्पेंड कर लेना। वो रोज़ की रूटीन में नहीं ऐसा होता, लेकिन ईद पे फिर होता है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जाके आराम से फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, बातें कर यानी कि सकते हैं। ख़वातीन का ईद का दिन तो बिज़ी गुजरता ही है, अब वो चाहे घर पे हों और किचन में गुजरे या वो ऑफिस में। तो आपने चूज़ किया कि ऑफिस में गुजर जाए, वो बेहतर है इस गर्मी में किचन में गर्मी काम में ना किचन करना। में काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर गिला नहीं आता आपकी और बहनें या आपकी वालदा कि भाई बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही अच्छा, हैं, काम में हाथ नहीं बटा? मैं अकलौती हूँ, बहन भाई तो कोई भी नहीं है, तो अच्छा। मदर थोड़ा शिकवा करती हैं कि एक ही फिर तो मेरी आप औलाद लाडली है होंगी। और वो भी ऑफिस वाले उसको बुला लेते हैं। लेकिन जॉब पे और रिपोर्टर लाइफ, आप भी एंकर हैं, आपको पता होगा किस तरह की होती है। आपने खुद ऑप्ट किया था ये मीडिया, बाइक एक्सीडेंटली हुआ, किस नहीं, तरह? खुद किया था, अपनी चॉइस से और किया आपको था। पता था कि इतने टफ बिल्कुल वर्किंग पता आवर्स था। होंगे? फैसल, आपको भी पता था, हमने भी बड़ी ईदें दफ्तरों में साथ भी गुजारी हैं। अब तो शायद थोड़ा सा हमें फिर रिलैक्सेशन मिल जाती है ईद का दिन घर वालों के हाँ साथ। बिल्कुल, ये अभी इस्मा बात कर रही थी कि ऑफिस जाते हैं, तो आई रिमेंबर द डे अरसलान, ना सिर्फ टीवी में बल्कि रेडियो के ज़माने में भी जब हम रेडियो पे प्रोग्राम्स किया करते थे तो उस वक्त भी हमारी ईद जो है वो एक स्टेशन से निकले, फिर किसी के दूसरी जगह चले गए, फिर टीवी पे आ गए। तो मतलब आई रिमेंबर 7 साल कुछ ऐसे थे अरसलान जो शुरू के थे। अगर मैं बात करूं 2006 से ऑनवर्ड 2020-13 तक, तो वो जो इतना 7 पहले साल रेडियो शुरू किया था? जी, इतना पहले रेडियो शुरू किया था? या आई स्टार्टेड इन 2006 आप वो 23rd। कमर्शियल रेडियो कर रहे थे?
रेडियो पाकिस्तान से 23 दिसंबर 2006 पर मैं फर्स्ट ट्रेन रेडियो। मेरे सीनियर हो गए आप रेडियो में। मैं बहुत से हवालों से आपसे सीनियर हूँ। अच्छा ठीक है, अब उसकी डिटेल में नहीं हम जाएंगे। हाँ, उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, खैर वो ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, बहरहाल ये है कि वो शुरू में था कि ईदें असल में एक टाइम होता है और आप इंजॉय करते हैं, और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जब आपके मोटिव्स होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो शायद आपको घर में ईद सेलिब्रेट करने का मज़ा भी नहीं आ रहा होता। आप उस चीज़ के साथ साथ चल रहे होते हैं, अच्छा यार हम रेडियो पर्सन, तो आज मुझे लोग सुनेंगे, मुझे फीडबैक देंगे, मुझे ईद मुबारक कहेंगे, आज मज़ा आएगा, मतलब आप इंजॉय कर रहे होते हैं। सो एक टाइम के बाद बहुत सी चीज़ें आप खो देते हैं। ईद का दिन है, मैं कोई उदास बात करना नहीं चाह रहा, बट आई रिमेंबर जब 7-8 साल के बाद मैंने पहली ईद घर पे गुजारी, तो दैट टाइम माई डैड वॉज नॉट देयर, ही हैज़ बिन पास्ड। सो बहुत सी चीज़ें आपसे सेक्रीफाइस मांगती हैं, लेकिन जो इसमें बात कर रही हैं इसका भी एक अपना चार्म होता है। बाकी जो आपने ख़वातीन वाली बात की, वो 100 हीले बहाने, किचन को अवॉइड कैसे करना है, लॉन्ड्री के, लेकिन रौनक भी तो ख़वातीन से ही है ना ईद की, Obviously, चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी। कायनात में ही रौनक ख़वातीन से है। मैं इस वक्त, मुझे ये बताइएगा कि क्या फ़र्क है, बचपन की ईदें याद आती हैं और अब की ईदें कितनी मुख्तलिफ हो गई? बचपन की ईदों की तो बात ही कुछ और होती थी। सुबह उठे, तैयार हुए, तमाम रिश्तेदारों से जाके मिलना है, ईदी लेनी है, बड़ी ईद पे गोश्त लेने जाना है और मज़े मज़े के खाने एंजॉय करने हैं। जी, अब जब बड़े हो गए हैं तो ईद बिल्कुल डिफरेंट है। सुबह उठना है, ऑफिस की रूटीन है, ऑफिस जाना ये है अच्छा है आपने। वक्त या वो अच्छा था वो वक्त ज़्यादा अच्छा था, जो कहीं ना कहीं याद आता कहीं होगा? ना कहीं याद आता है। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा, इन्होंने कहा कि आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आपको कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने तो ऑब्जेक्टिव इसमें ने तक बड़े होकर पहुंचने क्या के लिए। बनना है, क्या गोल है? अभी तो बन चुकी हूँ, रिपोर्टर ही बनना था, रिपोर्टर ही बनी हूँ। अब आपने ब्यूरो चीफ बनना है? नहीं अभी तक ऐसा, ये फिर बयान कुछ ज़्यादा हो जाएगा। नहीं मतलब इवेंचुअली तो आपका गोल होगा ना किसी स्टेज पे जाके, जाहिर है हर किसी ने आगे बढ़ना। मैं रिपोर्टर बनना चाहती थी एंड आई वांट कि मैं अभी रिपोर्टर ही रहूं और एक अच्छी रिपोर्टर आप रिपोर्टिंग से स्क्रीन की तरफ आना चाहेंगी? फॉर एंकर पर्सन और न्यूज़ कास्टिंग की तरफ आना चाहूँगी। आपने अभी तक ट्राई नहीं किया या किस नहीं, चीज़? मैंने ट्राई किया बट वो आउट ऑफ सिटी है, लाहौर कराची में ज़्यादा आपके पास जो है वो चांसेस अरे बनते भाई हैं आप and इस वजह इस्लामाबाद बैठे हैं, हाँ मैं तो इस्लामाबाद हाँ, बैठा तो आप व्हाई नॉट इफ यू हूँ। वांट। लेकिन मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं इन्हें ऑन एयर ऑफर दे सकूँ और मैं गलत कमिटमेंट करता नहीं। तो खैर नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा फैसल, वो न्यूज़ कास्टर रहे हैं आप भी बहुत अरसा, मैं मेरे साथ रहे हैं, मैं बड़ा लंबा अरसा न्यूज़ कास्टर रहा हूँ। तो अब प्रोग्राम एंकर होना बेहतर है, न्यूज़ कास्टर होना बेहतर था? ये देखें, न्यूज़ मैंने तो बहुत जल्दी ये सफ़र छोड़ के रास्ता बदल लिया। आप प्रोग्रामिंग में आ गए। देखें, जो न्यूज़ एंकर की लाइफ है ना, इट्स लाइक अ हॉकी प्लेयर, बिलखसूस पाकिस्तान में, इंडिया में, इस खित्ते में आपको बहुत ज़ोर के साथ, मतलब ख़बरें ऐसे आ रही होती हैं, शहबाज सीनियर से शहबाज जूनियर, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह। तो एक ज़माने में ख़बरें बड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज था, लोग बड़ा ठहर के पढ़ते थे, बाज़ाब्ता ख़बर को ना हिफ्ज़ करवाते थे, पुराने आप देखें, और उनका अंदाज हमारी भी ट्रेनिंग्स जहाँ से, जिन इंस्टीट्यूट से, जिन शख्सियात से हुई हुई, उन्होंने तो हम बिल्कुल और तरह खबरें पढ़नी लेकिन जब हमें फेंक दिया गया, मतलब फेंक दिया से मुराद है कि जब हम इस फील्ड में आए और मेनली प्राइवेट मीडिया और प्राइवेट मीडिया में आए, तो फिर खबरें कि भाई कोई समंदर में डूब रहा है और उसने अपने आप को बचा रहा है, इधर से भी खबर उधर से भी खबर, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग, नॉट ओनली मेंटली फिजिकली बल्कि इमोशनली भी ना। एक टाइम के बाद ये जो आप आए, बैठे हैं, स्टैंड बाय कर रहे हैं, शिफ्ट पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ 5-6 साल के बाद आप सब चीज़ें ये आपके लिए आसानी हो जाती हैं। लेकिन जो लोग नए लोग देख रहे हैं या जो इस पे आना चाह रहे हैं, अगर आप ये 5-6 साल की इनिंग खेल लें तो आप बहुत आगे चले जाते हैं, क्योंकि आपने 5-6 साल की हिस्ट्री को विटनेस कर लिया होता है। वो जो सारा टाइम है आप उसको देख रहे होते हैं, वो फिंगर टिप्स पे होती हैं, और फिर जब आप प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं तो वो चीज़ें आपको फिर पे बैक करती हैं। अब वो इवेंट्स होते हैं ना जो अनफोल्ड उस वक्त हो रहे होते हैं जब आप ये 5-6 साल लगा रहे हैं। लेकिन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लिंक मिस कर देते हैं अगर आप हिस्ट्री को नहीं पढ़ रहे साथ साथ, Yes. और आपको वो नहीं पता है। हाँ, तो yes. अब आप देखें, ये बड़ा देखें, अब आप इफ़ यूर अ यंग पर्सन, आप मैं ऑलमोस्ट एक एज के हैं, अब जो हिस्ट्री थी बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता, और अगर पढ़ी हुई नहीं होगी तो फिर तो गेस्ट आपको ले ही जाएगा हिस्ट्री की बात पे और आप वहाँ पर स्पीचलेस होंगे। तो ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हिस्ट्री बात है। इस पे बात करते हैं, एक ब्रेक मुझे लेनी है यहाँ पर, ब्रेक से वापस आकर इस पर बात करते हैं, साथ रहिएगा।
جی ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے فیصل کوئی آپ انٹرسٹنگ بات بتانا چاہ رہے تھے, پھر میں اسما کی جانب بڑھتا ہوں. اچھا, وہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ نیوز اینکرنگ جو ہے وہ ایک شارٹ اسپیل کا گیم ہے, لیکن آپ جرنلزم میں رہنا چاہتے ہیں اور براڈ کاسٹ جرنلزم میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو آنا پڑتا ہے اس طرف, یا آپ کو انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کی طرف آنا پڑتا ہے. کوئی بہت میسو قسم کی خبر آپ دے دیں جو بریک تھرو بن جائے, یا اس کے بعد آپ پروگرامنگ کی طرف آتے ہیں. اور پروگرامنگ ایک بہت لمبا سفر ہے. لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے کرتے ایک دہائی لگا دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے یہ پروگرام اینکر ہے, مطلب ایسا ہی ہے. یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے. ہسٹری کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا ارسلان, دیکھیں جو پچھلے 10 12 15 سالوں میں ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا. مشرف صاحب کی امپیچمنٹ سے آنورڈ ابھی تک. جی ایسا ہی ہے. اس سے پہلے جو ہوا وہ بھی ہم بڑے ہو رہے تھے, ہماری سمجھ میں ہوں گی چیزیں. لیکن جو 1980 میں ہوا وہ کتابیں بتائیں گی. یہ آپ تو تھے نا 1980. نہیں, میں 1980 میں بالکل نہیں تھا ارسلان. اچھا, آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہوں گے, میں 1980 میں آپ بہت پرانے ہیں. آپ نے کہا نہیں میں پرانا اتنی سیریس باتیں آپ کر رہے ہیں. میں نے کہا عید کا پروگرام ہے لائک اس میں مجھے بتائیں 6 سال پہ بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہوئے ہوں گے, تو کوئی انٹرسٹنگ واقعہ, وائل رپورٹنگ آن اسکرین کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جو کہ ایک یادگار بن گیا ہو؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں, فنی واقعات زیادہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہم فیلڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی ریممبر پچھلی عید پہ جو ابھی گزشتہ عید گزری ہے اس پہ میں لائف پہ کھڑی ہوئی تھی, اینڈ ڈیورنگ لائف جو ہے وہ بندہ آ کے میرے کان میں, میڈم میرا انٹرویو لے لے, میڈم میرا انٹرویو لے لے. تو اس آن ایئر چلا گیا, آن ایئر چلا گیا یہ چیز. اور پھر مجھے ایک دفعہ یہ بھی یاد ہے کہ ہم لوگ 14 اگست کی کوریج کر رہے تھے لال حویلی پہ, اینڈ وہاں پہ تمام میل رپورٹرس تھے اور ایک میں فیمیل رپورٹر تھی, اور میں ڈی ایس ایچ کی چھت پہ کھڑے ہو کے لائف دے رہی تھی, اور مجھے لیفٹ رائٹ سے بوٹلس بھی پڑ رہی ہیں اور ساتھ بالس بھی پڑ رہی ہیں. تو مجھے وہ والی چیز جو ہے وہ میرے لیے بڑی ایک تھی کہ وہ پوائنٹ تھا جب میں نے سوچا تھا کہ یا تو مجھے میڈیا چھوڑنا ہے یا تو مجھے ابھی اسٹرانگ ہو کے چلنا ہے. تو میرے لیے وہ ذرا ایک پوائنٹ بہت یادگار ہے کہ اس کے بعد میں اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ نہیں, میں نے میڈیا چھوڑنا نہیں ہے, میرا پیشن ہے اور میں نے اس کو چاہے کوئی. ایک تو سب سے پہلے جی ہم میں جتنا فیصل میں تمام لوگ جو یہ لوگوں کا بیہیویئر ہے اس کو جتنا ہم کنڈیم کریں یہ کم ہے, بڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے. لیکن پھر اگین میں بڑا کریڈٹ دوں گا چاہے وہ اسما ہیں یا ہماری جتنی بھی ساتھی فیمیل اینکرز ہیں یا ہماری ساتھی رپورٹرز ہیں جو کہ فیلڈ میں جاتی ہیں اور پھر وہاں پر یہ تمام تر چیزوں کا سامنا کرتے ہوئے بھی اپنا کام جاری رکھتی ہیں. میں نے لاہور میں دیکھے ہیں بہت سارے انسیڈنٹ جب ہم کچھ الیکشنز کو کور کر رہے تھے آپ, اور پھر اگین پاکستان کے عوام بڑے اچھے ہیں تو آپ کو بڑے اچھے جیسچرز بھی ملتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ گرمیوں کے دن تھے اور شدید گرمی تھی لاہور میں, اور مندرون لاہور میں لائیو پروگرام کر رہے تھے اور لوگ کوئی آپ کو لا کے جوس دے رہا ہے, کوئی پانی دے رہا ہے, تو بڑا پیار بھی دیتے ہیں. اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. فیصل آپ کے کیا یادگار ہے نیوز کاسٹنگ میں, کوئی معاملہ ایسا جو کوئی بہت یاد بن گیا ہو؟ ایک کا تو ذکر ابھی آتے ہوئے میں نے لفٹ میں بھی کیا ہے یا کوئی اور چیز جو پروگرام میں آ کے کوئی انٹرسٹنگ. یار ارسلان ویسے بلینڈرز ہیں, میں بتاؤں آپ کو کہ شاید میں پاکستان کا پہلا نیوز اینکر ہوں گا جو خبریں پڑھتے ہوئے 4 بار سویا ہوگا آن ایئر. آن ایئر؟ ہاں, 2 بار سچ ٹی وی پہ سویا ہوں. یہ آپ کی تنخواہ کٹے گی اب, یہ ہمیں اب پتہ چل رہا ہے. مطلب کیا آپ خبر پڑھ رہے تھے, پڑھتے پڑھتے آپ سو گئے؟ بھائی رات کی شفٹ تھی, نیند آئی ہوئی تھی. راتیں تو آپ نے بہت راتیں میں نے بہت کاٹی ہیں, نیند آئی تھی. تو میں اچھا اس وقت پیکیجز کا زمانہ نہیں تھا ارسلان, خبر پڑھنی پڑتی تھی, زیادہ تر پڑھنی پڑتی تھی, وائس اوورز بھی کم اور وی او اور پورے. اور ایون ایک تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں ایک بار ایک چینل پہ آن ایئر ہوا, 9 بجے کا بلیٹن تھا, آئی واز سولو. 9 بجے میں آن ایئر ہوا, میں نے 9 بجے پڑھنا شروع کیا اور 9:59 پہ میں نے پڑھنا بند کیا. اینڈ دی ریزن واز دیٹ اس میں کوئی بریک بھی نہیں تھا, پیکیج تو دور کی بات ہے, میوزک بھی کوئی نہیں تھا, سیدھی خبر ہے. خیر بتانے کا مقصد یہ ہے بہت سے واقعات ہیں. مطلب اب مجھے اگر میں ایک تو اچھا میں ریڈیو شو کرتے ہوئے ایک دفعہ سو گیا تھا. ریڈیو پہ تو چلیں, آپ کے پاس بہت زیادہ پراپس ہے نا, میوزک چل رہا ہے, گانا چل رہا ہے, لیکن میوزک بیک گراؤنڈ میوزک بھی بند ہو گیا تھا, صرف میرے خراٹے جا رہے تھے. یہ اب تک انجینئر نے آ کے اٹھایا نہیں, یہ بھی ایک آنیسٹ. میں ابھی جو بات اسپا کر رہی تھی نا اسٹرانگ ہونے کی, میں اب بڑی دلچسپ بات ہے, آج پہلی دفعہ میں یہاں سے آن ایئر آپ کو سنا دیتا ہوں, شاید آف ایئر کبھی آف دا ریکارڈ آپ سے بات کی ہو. اس وقت میں ایک شو ہوسٹ کر رہا تھا جہاں 250-300 کی آڈینس تھی. یہ بات ہے 10 سال پرانی یا شاید اس سے بھی زیادہ پرانی. اور میں نے مجھے ہیڈ گیئر لگا ہوا تھا اور اسپاٹ لائٹ
پڑھنی تھی اور میں نے وہاں سے بھاگتے ہوئے آنا تھا آن دا سینٹر آف اسٹیج اور آ کے گرینڈ فنالے کا اوپن اس کو کرنا تھا. تو اس پہ نا وہ آئل لگا رہے تھے, لکڑی کا فلور تھا, آئل لگا رہے تھے. تو جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب تھے, میں نے انہیں کہا کہ شاید میں یہاں سے سلپ نہ ہو جاؤں, اور 250-300 بندہ بیٹھا ہوا ہے, بڑا مسئلہ بنے گا. انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, بے فکر ہو کے آؤ. میں بھاگتا ہوا آیا, جیسے ہی پہلا قدم رکھا سلپ ہو کے سینٹر تک سلپ ہوتا ہوا گیا. اور جو اس وقت 250-300 بندہ ہنس رہا ہوگا, اس وقت میں نے وہی بات اسما والی, میں نے یہ بات سوچی تھی کہ اگر یہی موقع ہے, اگر میں نے ابھی اپنا کانفیڈنس لوز کر دیا تو یہ مجھے آگے 6 گھنٹے یہاں 300 لوگ ریکارڈنگ نہیں کرنے دیں گے. سو آئی ہیو نو چوائس بٹ یہ کہ میں خود بھی اپنے پہ ہنسوں اور اس کو کیجولی لوں تاکہ یہ بلی نہ کر سکیں. اس کے بعد پھر میں گیا, کپڑے چینج کیے, پھر رول ہوا, وہ فنالے کمپلیٹ کیا. تو وہ اسپا کی جو بات تھی کہ آپ کو نا مقابلہ کرنا, آپ خود سے اگر اسٹرانگ ہو جائیں گے, ہیڈ اسٹرانگ ہو جائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اس وقت بہت ساری بیٹس کرتی ہیں, آپ مجھے بتا رہی تھی, آپ کی فیوریٹ بیٹ کون سی ہے؟ شوبز. شوبز بھی آپ کور کر رہی ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے جب مجھے 8-10 بیٹس بتائی ہیں تو یہ شاید تب نہیں بتائی. اور سوشل ایشوز اچھا, ون آف مائی فیوریٹ بیٹ. اچھا, شوبز میں کیا جو مطلب اپ کمنگ موویز ہوتی ہیں ان کو کور کرنا, یا کیا نیوز آج کل اسلام آباد میں کیا ہے شوبز کا ویسے؟ کچھ خاص نہیں ہے, لیکن جب ہوتا ہے تو فیشن شوز ہیں, کانسرٹس ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس ہوتے ہیں. فیشن شوز بھی اکا دکا سال میں ایک دو ہوتے ہیں, لیکن کانسرٹس تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں. ڈفرینٹ اور ایونٹس ہوتے ہیں جو مزے کے انٹرٹینمنٹ کے ایونٹس ہوتے ہیں. تو آپ کو فری انٹری مل جاتی ہے ایک, تو اس کا یہ فری انٹری مل جاتی ہے, پروٹوکول مل جاتا ہے. نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دوست شوز بہت سارے آپ کو اپروچ کرتے ہوں گے یار ہمیں بھی لے جو ساتھ؟ بہت زیادہ کرتے ہیں جب کوئی کانسرٹ ہوتا ہے. بلکہ میں اسپیشل ایک واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا دیتی ہوں کہ پلیز مجھ سے ٹکٹس نہ مانگی جائیں, کیونکہ آپ کو اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ رپورٹر ہیں تو آپ کے پاس ہر چیز ہے, آپ کے لیے ہر چیز ایکسیسیبل ہوگی, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. دوسرا سوشل ایشوز میری موسٹ فیوریٹ بیٹ ہے کہ میں جاتی ہوں ڈفرینٹ اسلام آباد کے ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جہاں پہ جاتی ہوں, سوشل ایشو ہیں ان کو دیکھتی ہوں, جب ان کے اوپر رپورٹ کرتی ہوں اور بعد میں جب اس کا رزلٹ نکلتا ہے, اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کچھ اچیو کیا ہے میں نے. اچھا, لیکن تھوڑا سا سینسٹیو بندے کے لیے سوشل ایشوز کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر بعض اوقات رپورٹنگ بڑی مشکل یا ایموشنل ہو جائے. آپ اس زمانے سے ہیں جس میں ایک دوسرے کو عید کارڈ دیا کرتے تھے لے کے؟ بالکل ہوں. اب وہ چیز کہیں مس کرتی ہیں آپ؟ بالکل کرتی ہوں کہیں نہ کہیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ عید کارڈس جب آپ دیتے تھے تو آپ خود جا کر ملا کرتے تھے. واٹس ایپ پہ آپ نے ایک میسج ڈراپ کر دیا, اگلے نے سین کر کے جواب دے دیا. میں 250 کی براڈ کاسٹ لسٹ بناتا ہوں, سب کو چلا جاتا ہے, لیکن وہ آپ خود دیکھیں آپ کی ان سے ملاقات تو نہیں ہوتی ہوگی, اور جو چیز آپ میسج پہ کر رہے ہیں وہ آپ آن فیس ٹو فیس بیٹھ کے تو آپ کی وہ ملاقات نہیں ہے نا. بالکل. فیصل, یہ ویسے دوریاں بڑھتی نہیں بہت جا رہی؟ نہیں ارسلان, قربتیں ہیں. آپ دیکھیں, میں کچھ ابھی آپ کو آن ایئر نہیں کہنے والا ہوں, نہ میں کوئی گلہ آپ کو دینے والا ہوں. نہیں, میں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ آپ یہ سوال پہلا پوچھ کے پھر آپ آئیں گے کس طرف, میں اس لیے آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں حضور. چلے میں ڈائریکٹ سوال پہ آ جاؤں. دیکھیں, میں ڈائریکٹ سوال پہ آ جاؤں. آپ ڈائریکٹ سوال پہ آ جائیں, بالکل آ جائیں ڈائریکٹ سوال پہ. اب اچھا, یہ جی آن ایئر بات ہے کہ فیصل میرے بہت قریبی دوست ہیں اور دوریاں واقعی بڑھتی جا رہی ہیں. اس میں ان کا قصور نہیں ہے, اس میں ایکولی میرا بھی قصور ہے, ان کا گو کہ زیادہ ہے قصور. کتنا عرصہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی. اصل میں ان کی بھی شادی ہو گئی, میری بھی شادی ہو گئی, پھر ہم یہ کوئی جواز تو نہیں ہے دوستوں کی ملاقات نہ ہونے کا. مصروفیت بڑھ گئی ارسلان, دیکھیں مصروفیت بڑھ گئی. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہم ایک ہی شہر میں تھے, اس کے بعد پھر میں دوسرے شہر میں ہوں, آپ اس شہر میں ہیں, آنا جانا. اور اس بات سے نکل کے ویسے اوور آل پہلے لوگ ملا کرتے تھے زیادہ, عید پہ آنا جانا بہت زیادہ ہوتا تھا. اب تو اب جس سے پوچھیں اگر وہ دفتر نہیں جا رہا ہے تو کہے گا عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد سارا دن سو کے عید کا دن گزار دیتے ہیں. یہ ہو رہا ہوتا ہے. پہلے لوگ فارغ ہوتے تھے, لوگوں کے پاس فی زمانہ جو ہے نا, جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے, آپ دیکھیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے, ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنس نہیں ہوئی. آپ اور بہت سی چیزوں پہ مٹیریلسٹک اپروچ میں جا کے آپ کی ڈیپینڈنس بڑھ گئی. آپ ابھی بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہی ہیں, لیکن پہلے آپ رشتوں پہ ہوتے تھے, اب آپ اور چیزوں میں ہیں, کوئی بزنس میں ہے, کوئی کاروبار میں ہے, کوئی نوکری میں ہے, کوئی کسی اور چیز میں ہے. سو انٹر ڈیپینڈنس جو ہے وہ اسی جگہ پہ ہے, بٹ وہ اب اور جگہوں پہ. تو اس لیے لوگ اب فارغ نہیں ہیں. پہلے زمانے میں یہ تھا کہ آپ رشتوں کو بہت زیادہ فوکسڈ کرتے تھے. اب عید کا موقع ہے, میں تو ارسلان آپ کے توسط سے یہ کہوں گا, لازمی کہوں گا کہ عید ایک ایسی اپرچونٹی ہے, اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو یو شوڈ ویلکم ہم اور ہر. آپ اس کو گلے لگائیں, آپ اس سے ملیں,
آپ اس سے اچھا یہ بات فیصل ویسے آپ کی ڈیبیٹیبل ہے, میں اسما سے بھی ان کی انپٹ لوں گا. مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آ کر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. اس وقت جو بات فیصل کر رہے تھے کہ پہلے لوگ کیا فارغ ہوتے تھے, اب فارغ نہیں ہے, ایسا کوئی معاملہ ہے؟ نہیں, میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گی. میرے خیال میں اگر آپ فارغ نہیں بھی ہوتے تو آپ کو اپنے ریلیشنز کے لیے وقت نکالنا چاہیے, اپنے دوست احباب فیملیز ان سے جا کے ملنا چاہیے. اور آپ جتنے بھی بیزی لائف میں ہوں, آپ اگر ان سے ملیں گے تو آپ بالکل فریش ہو جاتے ہیں, ایک اچھا ٹائم گزار لیتے ہیں. اور میرے خیال میں آج کے زمانے میں لوگ بڑا پراؤڈلی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے صبح نماز پڑھی اور ہم سو گئے ہیں. آپ کو اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے رہے ہیں کہ آپ سو گئے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے, آپ لوگ جائیں. بلکہ ان سے پوچھا جائے جن کے پاس ہم جیسے ہیں ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے مل سکے. تو آئی تھنک یہ غلط بات ہے, اور میں آپ کے پروگرام کے تھرو ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو ٹائم ملتا ہے تو آپ ضرور جائیں, اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں سے ملیں, اچھا ٹائم گزر جاتا ہے اپنوں کے ساتھ. فیصل میرے خیال سے نا اب لوگ زیادہ فارغ ہیں. اب ان کے پاس, پہلے لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی نا ہاتھ میں, اور ملٹیپل ایپس کو دینے کے لیے ٹائم نہیں تھا. اب ان کو دینے کے لیے ٹائم ہے, تو یہ فارغ ہو کے انسان ان چیزوں کو ٹائم دے گا نا کہ آپ ایک کو کھولیں. یوز کر رہے ہیں ارسلان اس فون کا لوگ, ایسا نہیں ہے. جو پختہ ایج کے لوگ ہیں نا, آپ, میں نوجوانوں کی بات نہیں کروں گا, وہ مجھ سے اپنا ہم عمر, آپ اپنے عمر کی لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں مطلب پختہ, میں پختہ سے مراد یہ ہے کہ یار جو منجلی عمر کے لوگ ہیں. پختہ عمر کے نہیں ہیں, منجلی عمر کے جو لوگ ہیں. اب منجلی کو کہو تو میں اردو میں, اچھا جب آپ پہ بات آئی تو آپ کہو تو میں انگریزی میں بتا دوں. جی انگریزی میں, مڈل ایج. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں یہ مڈل ایج میں تو ہے نا. ہاں یس, اس کو بڑا پوٹینشیل اس کا یوز کر رہے ہیں. دوسری میں ایک اور تمہیں بات بتاؤں ارسلان, ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے, مجھ سے نا ایک صاحب پی ٹی آئی کے پوچھنے لگے کہ یار یہ کیا چکر ہے, یہ فارغ والی بات سے بتا رہا ہوں, یہ کیا چکر ہے, جلسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ نکلتے ہیں, اینڈ میں الیکشن نون لیگ جیت جاتی ہے. میں کہا یار تم لوگ صبح 7 بجے تک ٹویٹر اسپیس پہ لگے رہتے ہو, فیس بک پہ لگے رہتے ہو, نون لیگ والے 6 بجے اٹھ کے پولنگ اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں, تم اٹھتے ہو 4 بجے 5 بجے پولنگ اسٹیشن بند ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, اب وہ جو اس کو جو یوز فارغ کے طور پہ کر رہے ہیں, تو ہماری ویڈیو رسپیکٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ہماری یوتھ اس کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے. عید کا دن ہے, میں زیادہ لیکچر نہیں دینا چاہ رہا, پھر بھی دیے جا رہے ہیں. بٹ آئی ہیو اے کاؤنٹر کوسچن ٹو یو, ایک اور اسپیکٹ میں, اس پہ نہیں. یہ بتاؤ کہ اب آپ کی زندگی کو کوئی واقعہ خبریں پڑھتے ہوئے جو یادگار ہو. خبریں پڑھتے ہوئے ایسا کچھ نہیں ہوا. اور پروگرامنگ میں بس جو آؤٹ ڈور نہیں انڈور, کبھی کوئی گیسٹ اینڈ ٹائم پہ بھاگ گیا ہو, آپ نے تو روٹین میں چلتا ہے, یہ تو روز کی بات ہے, لائیو جانا ہو, یہ تو ہماری روز کی کوئی ایسا واقعہ کہ کوئی گیسٹ آپ لے کے پچھتا رہے ہو یار نہیں دیتا. یہ تو آج بھی ہوا ہے میرے پروڈیوسر صاحب کے, گیسٹ تو ہمارے روز بھاگتے. اسما کو لے کے آپ پچھتا رہے ہیں؟ نہیں قطعاً نہیں. میں گیسٹ جو بھاگنے والی بات, اچھا بھاگنے والی بات, تو وہ میری ٹیم نے فوراً آئی بی میں مجھے بتایا کہ وہ تو روز ہوتا ہے. میں نام نہیں پوچھ رہا, لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ یار کیا بندہ لے لیا ہے, یہ بول ہی نہیں رہا, آپ 4 سطروں کے سوال پوچھتے ہیں, وہ آدھی سطر میں جواب دیں. یہ بڑا ایک دفعہ, یہ میرا سیٹ ادھر ہی ہے سامنے والا, تو ایک دفعہ میری یہ کوآرڈینیٹر تھی, انہوں نے مجھے ایک پولیٹیکل فگر کے بارے میں کہا کہ وہ آ رہے ہیں سر. اب میرے پاس 2 بہت سینئر شخصیات بیٹھی ہوئی تھیں. تاج حیدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے سیٹ پہ اسٹوڈیو میں, ان کے ساتھ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ, مریم صاحبہ کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے گیسٹ جو کہ بڑے نامور گیسٹ ہیں وہ آ رہے ہیں. اب میں ان کو کہا, میں نے کہا بڑا اچھا پینل آپ نے کیا, اور میں پہچانتا بھی تھا ان کو جنہوں نے آنا تھا. تو ایک صاحب انٹر ہوئے اسٹوڈیو میں, اور انہوں نے کالے چشمے لگائے ہوئے, اور وہ بھی جو یہ کرکٹ کے پلیئرز لگاتے ہیں یا جو سوئمنگ میں لگاتے ہیں, تقریباً اس طرح کے چشمے لگائے ہوئے, اور ایسے وہ دیکھ رہے ہیں, اور مجھے وہ کہتی ہیں کہ سر یہ ہیں وہ. اب طاہرہ صاحبہ بھی ہنسیں, تاج حیدر صاحب بھی ہنسیں, وہ کون ہے, میرے پاس آ کے سیٹ پہ بیٹھ گئے, میں کیسے پوچھوں آپ کون ہیں. میں نے بڑا جی کر کے میں نے کہا سر پورا نام کیا لکھتے ہیں. میں سر پورا نام کیا لکھتے ہیں. انہوں نے ایک نام بتایا, میں نے اب اس کو گوگل کیا. اب وہ صاحب کوئی ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے, کہاں سے تھے, کیسے بنے تھے, اور کیسے یہاں آ گئے تھے. لیکن وہ ہم نام تھے ایک صاحب کے, ہم نام, ہاں ایک صاحب کے ہم نام بھی تھے, لیکن کہاں سے آ گئے تھے یہ پتہ نہیں تھا. اب میں اسے جو سوال پوچھوں کوئی ہماری مرضی,
میں لمبا چوڑا سوال ان سے, سر یہ ایسے ایسے پی ٹی آئی ایسے ایسے, ہماری مرضی. میں آگے سے سو وہ بڑا ایک عجیب فنی انسیڈنٹ تھا جو ہوا تھا. اور خیر اس طرح کی چیزیں بہت کامن چلتی رہتی ہیں, لیکن ایز سچ کوئی بلنڈر الحمدللہ خبروں میں یا پروگرامنگ میں نہیں ہوا. اور ایک یہ آؤٹ ڈور ایک شوٹ پہ واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. ریڈیو کے بے تحاشا واقعات ہیں, وہ چلتے رہتے ہیں. خیر اب تو مجھے ریڈیو چھوڑے ہوئے بھی بہت لمبا عرصہ ہو گیا. اس وقت کیا کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گی ٹورڈز دا اینڈ؟ بہت ہم نے بور کیا آپ کو ایک تو اپنی باتوں سے, اس پہ ہم آپ سے معذرت خواہیں. ہمارے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی آپ؟ میں ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی کہ خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں, اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے, آپ کے لفظوں سے کوئی دوسرا بندہ ہرٹ نہ ہو. تو جتنا آپ دوسروں کو خوش رکھیں گے آپ بھی خود خوش رہیں گے, اور اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے ہر انسان کو, زیادہ خوش رہنا. انسان زیادہ خوش رہتا ہے. خوش کر کے آپ خوش نہیں رہ سکتے. دوسروں کو خوش کرتے ہیں. جو اسما کہہ رہی ہیں وہ اس حساب سے ٹھیک ہے کہ دوسروں کو خوش رکھیں, یعنی دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں. لیکن اگر آپ دوسروں کو بہت خوش کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن خوش بندے نے اپنی مرضی سے ہونا ہوتا ہے. دیکھیں میں آیا ہوں آج, ارسلان خوش ہے اتنے ٹائم کے بعد, لٹرلی ہی از ہیپی نا, تو اس کو مل کے میں خوش ہوں. اب پیغام دیتے ہیں آپ بھی کوئی اچھا, لیکن ہم یہ چاہیں گے یہ پورے سیٹ والے خوش ہو جائیں. دس از ناٹ. تو آپ جاتے ہوئے بھی ان کو عیدی دے کے جائیں. عیدی چھوٹی عید بھی ہوتی ہے ارسلان, بڑی پہ دے کے نئی روایت قائم کریں یہ تاکہ خوش ہو. یہ سارے بندے خوش نہیں ہو سکتے, اسی طرح باقی سارے لوگ. پیغام دیں فیصل, آئی ایم ایکسیڈنگ دی ٹائم لمٹ. اوکے, جلدی سے, شارٹ اینڈ کرسپ. تھینک یو ویری مچ ارسلان, آپ نے انوائٹ کیا. جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, قربانی کا مطلب یہ ہے, قربانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے اپنے دل میں کوئی اسپیس پیدا کریں. جو اسپیس پیدا کر رہے ہیں دیٹ از کالڈ قربانی. اور یہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا روم دینا ہوگا اپنے رشتوں کو بھی, اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی, اور بالخصوص نہ صرف لوگوں کو, جو دیگر مخلوقات ہیں. ہر جو مخلوق ہے اس کا ایک اپنا اس پہ رحم کا احسان کا طریقہ ہے. سو یہ دس از مائی میسج. بہت بہت شکریہ دونوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. تھینک یو فار کمنگ جی ونس اگین. سبھی دیکھنے والوں کو بہت بہت عید کی مبارکباد. وقت کم تھا, بہت ساری چیزیں ہم نے نہیں ڈسکس کی, جو ہو گئیں. بہت شکریہ. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.